15 گناہ جن کے ارتکاب سے اللہ شکلیں بگاڑ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم جس نازک دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہر شخص نفسا نفسی کا شکار نظر آتا ہے، اور جتنی فکر ہمیں دنیا سمیٹنے کی ہے اتنا ہی دور ہم دینی تعلیمات سے ہوتے جا رہے ہیں۔ یوں تو ہم اپنے علماء اور مساجد کے اماموں سے قیامت کی کچھ بڑی نشانیوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کو 15 حیران کر دینے والی نشانیاں بتا رہے ہیں جن کو سننے کے بعد آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بے انتہا علم کا نہ صرف اندازہ ہوگا بلکہ ان نشانیوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میری امت 15 قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی جو آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں ہی نہیں بلکہ ہمارے گھروں میں ہو رہی ہیں۔ ان کو سن کر آپ خود کہیں گے کہ یہ سب حرف بہ حرف ہمارے گھروں میں آج ہو رہا ہے، اور ان برائیوں کے متعلق یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر یہ برائیاں ہونے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ ہواؤں کو پاگل، زمینوں کو بے وفا اور زمینوں کو سرکش بنا دیتے ہیں۔ تو سوچا کیوں نہ آپ سب ناظرین کے سامنے بھی یہ باتیں رکھ دی جائیں تاکہ جانے انجانے میں جن چیزوں کا ہم شکار ہو رہے ہیں ان نشانیوں کو جان کر ہم ان سے خود بھی بچ سکیں اور اپنے گھر والوں کو بھی بچا سکیں۔ تو محترم ناظرین و سامعین، آپ حضرات کے علم میں اضافے کے لیے ایک بات بتاتے چلیں کہ اب تک جتنی نشانیوں کے متعلق حضور نے پیشن گوئی فرمائی وہ آج حرف بہ حرف پوری ہو رہی ہیں۔ ان واقعات اور نشانیوں سے صرف مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے بلکہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی ان واقعات سے نفع پہنچے گا، اور وہ بھی یہ سن کر یقین کر لیں گے کہ داعی اسلام علیہ الصلاۃ والسلام ان سب انسانوں کے سردار ہیں جنہیں اس مالک کے حقیقی سے خصوصی تعلق ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ نشانیاں جن کے متعلق آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے انتہا سمندر علم کا ایک قطرہ یعنی خدائی علم کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 15 قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرے گی تو امت پر بلائیں اور مصیبتیں آن پڑیں گی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا کیا برائیاں ہیں؟ تو اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم اس طرح ہے: نمبر 1، جب مال غنیمت کو شخصی دولت بنا لیا جائے گا۔ مال غنیمت کو دولت قرار دیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سلطنت کے اہل طاقت و ثروت اور اونچے عہدیدار مال غنیمت کو شرعی حکم کے مطابق تمام حقداروں کو تقسیم کرنے کی بجائے خود اپنے درمیان تقسیم کر کے بیٹھ جائیں اور محتاج و ضرورت مند اور چھوٹے لوگوں کو اس مال سے محروم رکھ کر اس کو صرف اپنے مصرف میں خرچ کرنے لگیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اس مال غنیمت کے تمام حقداروں کا مشترکہ حق نہیں سمجھتے بلکہ اپنی ذاتی دولت سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، جب امانت کو غنیمت سمجھ لیا جائے گا۔ امانت کو مال غنیمت شمار کرنے سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس امانتیں محفوظ کرائی جائیں وہ ان امانتوں میں خیانت کرنے لگیں اور امانت کو مال غنیمت کی طرح اپنا ذاتی حق سمجھنے لگیں جو دشمنوں سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا۔ زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا لوگوں پر اس طرح شاق اور بھاری گزرنے لگے گا کہ گویا ان سے ان کا مال زبردستی چھینا جا رہا ہو، اور جیسے کوئی شخص تاوان اور جرمانہ کرتے وقت سخت تنگی اور بوجھ محسوس کرتا ہے۔ نمبر 4، علم دین کو دنیا طلبی کے لیے سیکھا جائے گا۔ عمل اور اخلاق و کردار کی اصلاح و تہذیب، انسانیت اور سماج کی فلاح و بہبود اور خدا و رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب و خوشنودی حاصل کرنا نہ ہو بلکہ اس کے ذریعے دنیا کی عزت، مال و دولت، جاہ و منصب اور ایوان اقتدار میں تقرب حاصل کرنا مقصود ہو۔ نمبر 5، جب مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے گا۔ مرد کا بیوی کی اطاعت کرنا یہ ہے کہ خاوند زن مرید ہو جائے اور اس طرح بیوی کا حکم مانے اور اس کی ہر ضرورت پوری کرنے لگے کہ اس کی وجہ سے خدا کے حکم و ہدایت کی صریح خلاف ورزی ہو۔ نمبر 6، جب مرد اپنی ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا۔ ماں کی نافرمانی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ماں کی اطاعت و فرما برداری کا جو حق ہے اس سے لاپرواہ ہو جائے اور کسی شرعی وجہ کے بغیر اس کی نافرمانی کر کے اس کا دل دکھائے۔ واضح رہے کہ یہاں صرف ماں کی تخصیص اس اعتبار سے ہے کہ اولاد کے لیے چونکہ باپ کی بنسبت ماں زیادہ مشقت اور تکلیف برداشت کرتی ہے اس لیے وہ اولاد پر باپ سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ نمبر 7، آدمی اپنے دوست کے ساتھ نیک سلوک کرے گا اور اپنے باپ کے ساتھ سختی اور بد اخلاقی سے پیش آئے گا۔
دوستوں کے قریب اور باپ کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا وقت باپ کی خدمت میں حاضر رہنے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور اس کی دیکھ بھال میں صرف کرنے کی بجائے دوستوں کے ساتھ مجلس بازی کرنے، ان کے ساتھ گپ شپ اور سیر و تفریح کرنے میں صرف کرے، اور اپنے معمولات و حرکات سے ایسا ظاہر کرے کہ اس کو باپ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ تعلق و مونست ہے۔ نمبر 8، مسجد میں شور و غل ہونے لگے گا۔ مسجد میں شور و غل کرنے سے مراد یہ ہے کہ مسجدوں میں زور زور سے باتیں کی جائیں، چیخ و پکار کے ذریعے مسجد کے سکون میں خلل ڈالا جائے اور اس کے ادب و احترام سے لاپرواہی برتی جائے۔ نمبر 9، جب قبیلے کا سردار ان کا بدترین شخص بن جائے گا۔ کسی قوم و جماعت کا سردار اس قوم کے فاسق ہونے سے مراد یہ ہے کہ قیادت و سیادت اگر ایسے لوگوں کے سپرد ہونے لگے جو بد کردار، بدگماش اور بے ایمان ہوں تو یہ بات پوری جماعت اور پوری قوم کی تباہی کی علامت ہوگی۔ نمبر 10، جب قوم کا سربراہ ذلیل ترین شخص ہوگا، یعنی اگر کسی قوم و جماعت کے زعما ان لوگوں کو قرار دیا جانے لگا جو اپنی قوم و جماعت کے کمینہ صفت، بد کردار اور رذیل ترین ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس قوم و جماعت کی تباہی کے دن آ گئے ہیں۔ نمبر 11، جب آدمی کا اعزاز و اکرام اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا۔ آدمی کی تعظیم اس کے فتنہ و شر کے ڈر سے کی جانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی تعظیم و احترام کا معیار اس کی ذاتی فضیلت و عظمت نہ ہو بلکہ اس کی برائی اور اس کے شر کا خوف ہو، یعنی کسی شخص کی اس لیے تعظیم کی جائے کہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے یا ستانے کی طاقت رکھتا ہے، جیسے کسی فاسق کو، بدکماش کو اقتدار و غلبہ حاصل ہو جائے اور لوگ اس کی عزت اور اس کی تعظیم کرنے پر مجبور ہوں۔ نمبر 12، لوگ کثرت سے شراب پینے لگیں گے۔ شرابوں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہاں شراب کی تمام انواع و اقسام اور دیگر دوسری نشہ آور اشیاء بھی مراد ہیں۔ نمبر 13، مرد بھی ریشم کے کپڑے پہننے لگیں گے۔ اب آج کے حالات آپ کے سامنے ہی ہیں۔ ریشم تو دور کی بات، اب مرد عورتوں کے فیشن اور عورتیں مردوں کے فیشن اپنا رہی ہیں۔ نمبر 14، ناچنے گانے والی عورتوں اور گانے بجانے کی چیزوں کو اپنا لیا جائے گا۔ گانے والیوں سے مراد گلوکارائیں، رقاصائیں، ڈومنیاں اور نائنے وغیرہ ہیں۔ اس طرح باجوں سے مراد ہر قسم کے ساز و باجے اور گانے بجانے کے آلات ہیں جن کو شرعی اصطلاح میں مزامیر کہا جاتا ہے، جیسے ڈھولک، ہارمونیم، طبلہ، سارنگی اور شہنائی وغیرہ۔ نمبر 15، اس امت کے پچھلے لوگ اگلوں پر لعنت بھیجیں گے، تو پھر سرخ آندھیوں اور زلزلوں، زمین میں دھنس جانے، شکل بگڑ جانے اور پتھروں کے برسنے کا انتظار کرو، اور ان نشانیوں کا انتظار کرو جو یکے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جانے سے اس کے دانے یکے بعد دیگرے بکھرتے چلے جاتے ہیں۔ قارئین اکرام، آج ہمارے اعمال اور ہماری حکومتوں کا طرز عمل آپ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 2 دہائیوں سے زلزلے کی کثرت ہے۔ گزشتہ روز بھی پاکستان کے بیشتر شہر زلزلے سے لرز اٹھے، جہاں زلزلوں نے زمین کو چیر کر رکھ دیا۔ ان زلزلوں کے بارے میں سائنسی ماہرین کا نقطہ نظر اپنی جگہ، مگر دین اسلام کی روشنی میں زلزلوں کی کثرت احکام الہی سے رد گردانی اور دور ہونا اور نافرمانی کے سبب ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ الحج میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ بلا شبہ کوئی چیز اذن الہی کے سوا حرکت نہیں کر سکتی، خواہ درخت کا پتہ ہو یا زمین کا زلزلہ، اور سائنسدانوں کے مختلف مفروضات محض وہم و گمان ہیں۔ قدرتی آفات سے نجات کا واحد ذریعہ اطاعت خداوندی اور کثرت سے استغفار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اطاعت اور بندگی اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور ہر قسم کی آفات سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔